جب قدرت تمہیں تمہاری منچاہی چیزوں سے دور رکھتی ہے یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ تمہیں دے کر واپس لے لیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ تم دنیا کی ہر نعمت ہر خوشی سے محروم کر دیے گئے ہو، بلکہ تمہیں تمہاری سوچ سے کہیں بڑھ کر عطا کیا جاتا ہے۔ اور اس کے اشارے اللہ خود قرآن میں بھی دے رہا ہے کہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بیچتا ہے، وہ بادلوں کو آسمان پر اٹھا کر پھر اس سے بارش برساتا ہے، اور وہ یہ بارش اپنے جن بندوں پر چاہتا ہے برساتا ہے، حالانکہ بارش کے نزول سے پہلے وہ مایوس تھے۔ اور اللہ جانتا ہے وہ سب جو تمہارے دل پر گزر رہی ہے، وہ سب آہیں جو رات کے پچھلے پہر تمہیں سونے نہیں دیتی اور کہیں اندر بہت کہرام مچائے رکھتی ہیں، اور تمہارا صبر وہ اللہ ضائع نہیں کرے گا، بس تم اس کی رضا میں راضی ہو جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو تو اسے رمضان میں اللہ تعالیٰ سے دعاؤں میں زیادہ مانگو، کیونکہ رمضان میں اللہ پاک رشتوں کے ایک ہونے کے لیے کن فرماتا ہے، اور جو دعائیں مانگنا تمہارے نصیب میں لکھ دی گئی ہیں وہی تمہارے سوئے ہوئے نصیب کو بدل دیں گی۔ اور یہ بات یاد رکھنا کہ اللہ ہر آنسو سے واقف ہے جو تم نے مسکراتے ہوئے پلکوں کے پیچھے چھپا لیا تھا، اور ہر اس دعا سے واقف ہے جس کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہوئے تمہارا دل تکلیف سے پھٹ رہا تھا، وہ ہر اس فریاد سے واقف ہے جس کو تم نے تڑپتے ہوئے زبان میں دبا لیا تھا۔ اور یاد رکھو کہ تمہیں اللہ رب العزت کو اپنے دل کا حال سنانے کے لیے الفاظوں یا دلیلوں کی ضرورت نہیں، وہ تمہارے دل میں رہتا ہے اور اتنا قریب کہ تمہارے دل میں خیال بعد میں آتا ہے اور اس کو خبر پہلے ہو جاتی ہے۔ اور یاد رکھو کہ دل کے معاملات وہ خود سنبھالتا ہے، بڑے دھیان سے، بڑی محبت سے، اور اس کے دھیان سے کچھ بھی بے دھیان نہیں ہوتا، وہ آسمان و زمین کی ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اور سنو، اگر آج تمہیں کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا تو یاد رکھو کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے مدین کی طرف روانہ ہوئے تو انہیں راستہ معلوم نہیں تھا، اور وہ ویران پہاڑوں میں تن تنہا چل رہے تھے۔ وہاں نہ کوئی رہبر تھا اور نہ ہی کوئی ہم سفر، بس اللہ کے بھروسے چل پڑے۔ لیکن اس وقت انہوں نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ اکیلے جانا ممکن نہیں، یہ نہیں سوچا کہ منزل تک پہنچ نہیں پاؤں گا۔ ان کے اختیار میں جو تھا انہوں نے اسی پہ عمل کیا، ہمت نہیں ہاری اور چل پڑے اور سب اللہ پر چھوڑ دیا، تو اللہ نے خود ان کی مدد فرمائی اور انہیں منزل مقصود تک پہنچا دیا۔ اور اگر تم بھی اپنی منزل اللہ کے سپرد کر دو گے تو عنقریب اللہ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہو جائے گی۔ اللہ تمہیں تسلی دیتا ہے کہ غم نہ کھاؤ، امید نہ ہارو، بے شک مشکلوں کے طوفان میں اللہ کی مدد سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ اور کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تمہاری ناممکن دعاؤں کو قبول کب کرتا ہے؟ تو سنو، جو اللہ کی رضا کے لیے کچھ چھوڑنا یا اپنانا سیکھ لیتا ہے تو وہ رحیم ذات خود اس کی زندگی میں ایک خوبصورت اور بہترین موڑ لاتا ہے
اور جان رکھو کہ غم انسان کو کمزور کرنے کے لیے نہیں بھیجا جاتا، یہ غم تمہیں سکھانے آتا ہے، یہ غم تمہیں جینے کا ہنر سکھاتا ہے۔ اس غم کے باعث بہت خوبصورتی سے ٹوٹے ہوئے دل اللہ سے جڑ جاتے ہیں۔ غم نہ ہوتا تو انسان باغی ہو جاتا، یہ غم جب انسان کے دل کو چھوتا ہے تو اس کے دل سے غرور نکل جاتا ہے اور تکبر کی موت واقع ہوتی ہے، اور تمہارے دل میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ کوئی تو ہے جو یہ نظام ہستی چلا رہا ہے، اور یاد رکھو کہ کچھ دیر ہی سہی مگر اس صبر کا معجزہ تمہیں ضرور ملے گا۔ اور جانتے ہو کہ زندگی میں معجزات آخر کب ہوتے ہیں؟ تو جان رکھو کہ جب تم دنیا چھوڑ کر اس عظیم ذات پر کامل یقین رکھ کر صرف اس کے آگے جھکنا شروع کر دیتے ہو نا، تو جان لو کہ عنقریب اللہ تم پر اپنا کرم فرمانے والا ہے۔ اور اگر تمہارے نصیب میں حسین ستارہ نہیں تو یقیناً تمہارے مقدر میں چمکتا چاند ضرور ہوگا، اور اگر تمہارے نصیب میں چمکتا چاند بھی نہیں تو یقین رکھنا کہ اللہ پاک تمہیں پورے آسمان سے نوازے گا انشاءاللہ۔ ویورز، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور کامنٹ کے ساتھ ہمارے اس نیو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔